مخالفین و منکرین ازا کی طرف سے ازائے امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے بیجا اور بے بنیاد اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، چونکہ شہید در راہ حق زندہ جاوید ہے اور زندہ جاوید کے لیے ماتم کرنا، سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے کہ جسے ہمیشہ سے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ جملہ نہ ہی کسی نبی کی طرف سے ہے نہ ہی کسی امام کی طرف سے ہے، لہٰذا اس جملے میں موجود ہم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غیر معصوم انسان کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا اس چیز کے حلیت پر دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی چیز پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی اس چیز پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل نہ کرنا بھی اس چیز کے حرمت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اب آئیے اس اعتراض کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اس اعتراض کے کلی طور پر 3 رخ ہیں۔ سب سے پہلا رخ یہ کہ شہید در راہ حق زندہ جاوید ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا بھی بالکل یہی عقیدہ ہے کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ جاوید ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ؟ خود قرآن بھی چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے اس اعتراض کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں۔ اس اعتراض کا دوسرا رخ یہ کہتا ہے کہ زندہ جاوید کے لیے ماتم اور سوگ جائز نہیں ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ کہنا خود قرآن کے روح سے غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف جناب یعقوب کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی جب حضرت یوسف غائب ہو گئے تو جناب یعقوب نے ان کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں وہ نابینا ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب جو اتنا گریہ کر رہے تھے وہ کس لیے گریہ کر رہے تھے؟ کیا انہیں جناب یوسف کے موت کا اطمینان تھا یا جناب یوسف کے زندگی کا اطمینان تھا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب یعقوب کو یہ اطمینان تھا کہ جناب یوسف زندہ ہیں لیکن ابھی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ تو قرآن کی روح سے زندہ جاوید کے لیے گریہ کرنا، آنسو بہانا جائز ہے، اور نہ صرف یہ کہ جائز ہے، یہ وہ حسین لمحہ ہے کہ جسے قرآن نے بھی اپنے سینے میں قید کر لیا ہے۔ اب اس اعتراض کے تیسرے اور آخری رخ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا آخری رخ یہ کہتا ہے کہ ماتم، سوگ، عزا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مرنے کے بعد مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی جنہیں حیات ابدی نہیں مل پاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جن لوگوں کو حیات ابدی ملتی ہے ان کے لیے سوگ، ماتم، عزا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ عقیدہ بھی قرآن کے روح سے، سیرت مسلمین کے روح سے، حتیٰ سیرت خلفاء کے روح سے بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رسول کو آج بھی ہم لوگ زندہ مانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم لوگ سلام میں بھی یہی کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکہ یہ کہنا دلیل ہے کہ ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں۔ تو جب یہی رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو صحابہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنا سر و سینہ پیٹ رہے تھے، چیخ پکار کر رو رہے تھے، بلکہ بعض صحابہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کے اندر شدت غم ایسا تھا کہ وہ ان کے انتقال پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگ کہ جو ان کے انتقال کی خبر پہنچا رہے تھے ان کو دو نیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ جاوید کا ماتم نہیں کر سکتے، تو اب سب سے پہلے شیعہ پر اعتراض کرنے سے پہلے وہ ان صحابہ پر اعتراض کریں کہ جو رسول کے دنیا سے رخصت ہونے پر وہ رسول پر گریہ کر رہے تھے۔ لیکن ہم میں سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر گریہ محبت میں گریہ ہے۔ تو اب اگر کوئی رسول پر گریہ کرے اور وہ جائز ہو جائے، جبکہ رسول حیات ابدی ہے،
تو اب اگر نواسے رسول کہ جو کربلا کے میدان میں جسے شہید کیا گیا ہو، جس کے عورتوں کو اسیر کیا گیا ہو، جس کے بچوں کو مارا گیا ہو، اب اگر ان کی شہادت پر، ان کی مظلومیت پر اگر ہم گریہ کریں تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ابھی بھی وقت ہے، عزائے امام حسین علیہ السلام میں ہم مل جل کر گریہ کریں اور امام حسین کو یہ گواہ بنا کر کہہ سکے کہ حسین، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، اگر ہم موجود ہوتے تو ہمارا بھی شمار انہی 72 میں ہوتا۔